آج میری گفتگو کا عنوان خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا جامع منشور، اور اس کے میں نے 12 پوائنٹس بنائے ہیں، 12 اہم عناصر بنائے ہیں۔ نمبر 1، دین اسلام کی تکمیل۔ نمبر 2، انسانی مساوات کی تقسیم۔ اور نمبر 3، ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ۔ نمبر 4، جاہلیت کے دستور ختم۔ نمبر 5، سود کا خاتمہ۔ نمبر 6، مال و وراثت کی بحالی۔ نمبر 7، نو مولود کے نسب کا تحفظ۔ نمبر 8، معاشرتی شناخت کا حق۔ نمبر 9، خامد اور بیوی کے باہم حقوق۔ نمبر 10، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ نمبر 11، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اور آخر میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ محترم بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی خطبہ حجۃ الوداع کا یہ اہم عناصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث سے ہی میں بیان کروں گا۔ میری اس گفتگو کو مکمل سنیں۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم واجمعین نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات اور مختلف مواقع پر بیان کیا اور ساتھ فرمایا، ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد قومی ھذا، کہ اے لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں جمع ہو سکیں گے۔ تو بھائیو، دین اسلام کا مکمل ہو جانا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ مائدہ کی 3 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 1 لاکھ سے زائد جمع ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین کا ہر مسئلہ میں نے تم تک بیان کر دیا ہے۔ برادران اسلام، لیکن آج بے شمار جماعتیں، عقیدے، مسلک، گروہ اور سلسلے اپنے حق ہونے کے اعلان اور دوسروں کی تکفیر و تضحیک و تحقیر کے ذریعے بین السطور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل نہیں ہوا تھا۔ نعوذ باللہ، کئی چیزیں باقی رہ گئی تھیں جس کو اب یہ لوگ پورا کر رہے ہیں۔ لہٰذا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ ان پر مکمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، توبہ میری توبہ۔
اس طرح کی باتیں بھائیوں یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اکملت لکم دینکم، دین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز، انسانی مساوات کا تصور۔ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے سے ذاتوں پر فخر کیا کرتے تھے، بڑی ذات والا چھوٹی ذات کے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا اور غریب کو ماڑا کمزور سمجھ کر اس کے حقوق سلب کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کو تائید سے بیان کیا کہ کسی کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے ہاں بلند و برتر صرف وہ ہے جو تقوی متقی ہے۔ چنانچہ ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس صحابی نے حدیث بیان کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام تشریق کے درمیانی دن خطبہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان آباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ اے لوگو، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار، کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل ہے، نہ کسی سرخ کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو سرخ پر، مگر تقوی کے ساتھ۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، 23,499 نمبر یہ حدیث ہے اور یہ صحیح روایت تھی۔ لہٰذا فی زمانہ جو لوگوں میں ذاتوں پر فخر کرنا، صرف اپنی ہی ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، شادی بیاہ اور دیگر تعلقات میں صرف اپنے ہی لوگوں کو منتخب کرنا اور انہی سے تعلقات قائم کرنا اور باقی لوگوں کو اپنے قابل نہ سمجھنا، یہ سب جاہلیت کی باتیں تھیں۔ تو بھائیو، اب سے جہالت ختم ہے، اب سے وہ معاملات نہیں ہیں جو پہلے معاملات ہوا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی مال، جان اور عزت تم پر حرام ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جب بہت ساری باتیں سمجھائیں، بہت سارے کاموں کا حکم دیا اور بہت سارے کاموں سے منع فرمایا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ایک دوسرے کے مال، جان، عزت اور آبرو کو بھی محترم کیا اور بتایا کہ جس طرح یہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ دن محترم ہے اور جس طرح یہ شہر محترم، بالکل اسی طرح تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت و آبرو محترم ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پر ویسا ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے۔ سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان میں لڑنا جھگڑنا درست نہیں ہے۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ چوتھا رجب قبیلہ مضر کا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مہینہ ذی الحجہ کا نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔
یہ کون سا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ البلدہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام کوئی اور دن رکھ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک یہ یوم النحر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تصدیق، اتنا کچھ کرنے کے بعد فرما دیا فَإِنَّ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ تمہاری جانیں اور تمہارے مال، راوی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا اور تمہاری آبروئیں، عزتیں تم پر اس طرح حرام ہے جیسے یہ دن حرام ہے۔ اس شہر میں، اس مہینے میں جس کی حرمت میں کسی کو شک نہیں ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی جان، عزت اور مال و دولت بھی حرام ہے، اور اس کا بلا وجہ شرعی لے لینا درست نہیں ہے۔ اور ان قریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بھائیو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی خطاب کیا یا ایھا الناس سے کیا ہے، نہ کہ خصوصی طور پر مسلمانوں سے۔ اب کسی بھی جان، مال یا عزت پر ہاتھ ڈالنا اس مہینے، اس دن اور اس شہر کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ہر سنی اور شیعہ سے، ہر بریلوی اور دیوبندی سے، ہر اہل حدیث اور تبلیغی سے، ہر پرویزی اور جماعت المسلمین سے، جماعت اسلامی کے ہر رکن اور ہر جہادی، فلاحی، اصلاحی، سیاسی اور علمی کارکن سے ہے جو امت مسلمہ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ان تمام کو اس خطبہ میں حکم دیا گیا ہے کہ خبردار، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائیو، مسلک نہ بنیاد، جماعتی بنیاد یا عقیدے اور سیاسی، سماجی، معاشرتی طور پر کوئی لاکھ اختلاف رکھتا ہو، لیکن کسی بھی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ دوسرے پر ہاتھ اٹھائے اور اسے قتل کر دے، یا کسی کی تحقیر یا تکفیر کرے، یا کسی کا مال زبردستی قبض کر لے۔ خبردار، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ جاہلیت میں غیر شرعی اور غیر فطری بہت سی رسومات و رواج پائی جاتی تھیں جنہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مگر وہ ان میں باپ دادا سے بدستور چلی آ رہی تھیں۔ وہ ان رسومات و رواج کو بڑی پابندی سے ادا کرتے۔ یہ بات بہت اہم ہے، غور کے ساتھ سننا، اور ان پر قائم رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس خطبہ میں ان رسومات و رواج کو مات دی، بلکہ جاہلیت کے تمام خونوں کو انتقام بھی کل عدم قرار دے دیا۔ اور قربان جاؤں، سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک فرد کا خون معاف کیا،
اور عام لوگوں سے بھی اعلان کیا کہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی فرد قتل کیا ہے تو آج کے بعد سے انتقام کل عدم ہے، آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لے گا، اور بھائی بھائی بن کر بقیہ زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، کہ وہ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون کے انتقام اب کل عدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بنت حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل میں مار ڈالا تھا، میں اس سے معاف کرتا ہوں۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے، 3944 نمبر یہ کے الفاظ ہیں۔ بھائیوں، قوموں کی ہلاکت میں سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اسی کی اتباع کریں گے جس پر باپ دادا کو پایا۔ آج امت مسلمہ میں بھی بے شمار ایسے مذہبی، تہذیبی اور کاروباری طریقے مروج ہیں کہ جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن وہ ان کو اس لیے ترک نہیں کرتے کہ ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ بات غور کریں، غور کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آج تک باپ دادا کے جاہلانہ رسم و رواج جو بھی چھوٹ تھی، آج کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کی بنیاد پر صرف اور صرف وہی چیز حلال اور جائز ہوگی جو قرآن اور سنت میں ہوگی، ورنہ وہ پاؤں کے نیچے یعنی دفن کر دی جائے گی۔ سود کا خاتمہ، یہ مت خیال کیا جائے کہ سود ہمارے جدید معاشرے میں پلا اور بڑا ہوا ہے، بلکہ یہ سود زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا۔ تب بھی لوگ سودی لین دین کرتے، معاشی استحصال کرتے اور سود کے ساتھ امیر غریب کو خوب دبا کر رکھتے، اور ضرورت مند کی ضرورت کی آڑ میں اس کا خوب احتسال کیا جاتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ جمعہ کے اندر خطبہ حجۃ الوداع میں سود کا خاتمہ کیا، اور سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کرتے ہوئے فرمایا، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ الرِّبَا أَزَعُوا رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ۔ اور اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سو بلا شبہ اب وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، 3944 کے یہ الفاظ تھے۔ اس کے بعد وراثت کا حق، یہ بات دنیا جانتی ہے کہ جاہلیت میں بڑا آدمی چھوٹے آدمی پر ظلم کرتے ہوئے اس کی جائیداد پر قابض ہو جاتا، اس کے حقوق غصب کر لیتا، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یا تو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے، یا اگر انہیں زندہ رکھا بھی جاتا نہ ہونے کے برابر بھی کبھی انہیں اپنی گھر کی ملازمہ کی حیثیت دی جاتی، کبھی اپنے بچوں کی خادمہ سمجھا جاتا، اور کبھی اسے وراثت سے محروم رکھ کر ظلم کیا جاتا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں بالعموم عام لوگوں کے اور بالخصوص خواتین کے لیے وراثت کا حصے کو ثابت کیا،
چنانچہ عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور اس اونٹنی کا لعاب میرے کندھے کے درمیان گر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان اللہ قد اعطى كل ذی حقہ ولیس لوارثی وصیہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے اور وراثت کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، 17665 نمبر یہ حدیث ہے، یہ صحیح لغیری ہے۔ بھائیو، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بہنوں کو مال وراثت سے محروم رکھے، بہنیں ہزار بار بھی بظاہر انکار کریں، مگر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں ان کا مکمل طور پہ حصہ دیں۔ اگر ہم ابھی بھی اپنی بہنوں کو مال وراثت سے محروم رکھیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ ابھی بھی ہمارے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہنوں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت کی پابندی کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق سے بھرا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک انسان کا دوسرے انسان پر خصوصی حق ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اسے اپنے پاس بطور امانت رکھیں، اور جب وہ طلب کرے تو امانت میں خیانت کیے بغیر اسے وہ واپس کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ومن كانت عنده امانة فليؤديها الى من ائتمنه عليها، خبردار کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے چاہیے وہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ تو بھائیو، یہ بھی ہمارے اندر بہت بری عادتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو ہم نے ضرور اس کے اندر خیانت کرنی ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت کے وقت کی باتیں ہیں، جاہلیت کے وقت کے کام ہیں۔ آج اس سے رک جانا چاہیے، آج اس سے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نومولود کو تحفظ نسب کا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں جہاں لوگوں کے عام حقوق بیان کیے وہاں یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ بچے کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس کے بستر پر بچہ پایا گیا۔ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ جاہلیت میں ایک عورت کے 10 مرد شادی کرتے اور سب کے سب لوگ اس سے شب باشی کرتے، اس سے ہم بستری کرتے۔ پھر یہ معاملہ اختلاط کا باعث بن جاتا کہ بچہ پیدا ہونے والا بچہ کس کا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوگا بچے کی نسبت اس کی طرف ہوگی، اور وہ شخص زنا کرے گا اسے سنسار کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہوئی اس کے لیے پتھر کی سزا ہے۔ یہ مسند احمد کے الفاظ تھے۔ معاشرتی شناخت کا حق، جاہلیت میں چونکہ بڑی ذات کے حامل چھوٹی ذات کے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے، اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، اسی لیے چھوٹی ذات کے لوگ صرف اسی وجہ سے اپنی ذات تبدیل کر کے اپنی نسبت کسی بڑی ذات کی طرف کرتے تاکہ ہمیں معاشرے میں محترم اور معزز جانا جائے۔ اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ اَدَّعَا إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، کہ فرمایا جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ 17665 نمبر یہ روایت ہے، حسن لغیری ہی ہے۔ بھائیو،
آج بھی بہت سارے لوگ اپنی چھوٹی ذات کو تبدیل کر کے اپنی نسبت بڑی ذات کی طرف کرتے ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے تاکہ ہمیں معاشرے میں باعزت اور باوقار شہری سمجھا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر، تو پھر ہمارے لیے یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم باعزت ہونے کے لیے اپنی ذات تبدیل کرتے پھریں۔ ہاں، اگر واقعی باعزت اور اللہ اور دنیا والوں کے ہاں اچھا ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کر لیجئے، اللہ دونوں جہانوں میں آپ کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ خامد اور بیوی کے باہمی حقوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاہلیت میں چونکہ خامد اپنی بیوی کو گھر کی ملازمہ یا خادمہ کی حیثیت دیتا تھا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں خامد کے ذمہ بیوی کے حقوق اور بیوی کے ذریعے خامد کے چند جامع حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی نسائکم، کہ اور تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ کے امانت سے لیا ہے اور تم نے ان کے سطر کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے حلال کیا ہے، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، یعنی تمہارے گھر میں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو تمہیں، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارو کہ ان کو سخت چوٹ نہ لگے، یعنی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، کوئی عضو ضائع نہ ہو، حسن و صورت میں فرق نہ آئے کہ تمہاری کھیتی اجڑ جائے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کی روٹی اور ان کا کپڑا دستور کے موافق تمہارے ذمہ ہے۔ تو بھائیو، سب سے پہلے بستر کو الگ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو سمجھانا ہوتا ہے، اس سے ناراض ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو مارنا ہوتا ہے، اس کے گالی گلوچ بالکل عورت کو نہیں دینا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی سارے چیزیں ان کو ختم کرتے ہوئے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خامد کی عزت و احترام کرنی چاہیے، خامد کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کو اگر جب ضرب دینی ہے، مارنا ہے، تو کوئی اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی اس کی خوبصورتی ضائع نہ ہو جائے تو اس کو ضرب دو، لیکن اس کو صرف نصیحت کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے مردوں اور ہماری خواتین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ بس آخری ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی اپنا پیغام پہنچایا، وہ آپ نے بغیر کسی قسم کی کمی اور بغیر کسی ذاتی کہ آپ نے تمام بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سے ایسا کوئی پیغام نہیں تھا جو آپ نے لوگوں تک نہ پہنچایا ہو، مطلب جو بھی پیغام آ گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں پیش آیا تھا، اس موقع پر دین مکمل ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آخری باتیں بیان کر رہے تھے۔ تو سارے مسائل بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بغیر زندگی گزارنے کا ایسے جامع منشور دیا کہ اگر صرف اسی پر عمل کر لیا جائے تو ہماری ساری کی ساری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ تھے، 1218 نمبر یہ روایت ہے۔ تو بھائیو،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار آخر کی طرف جا چکے ہیں۔ ہم بالمشافہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ کی گفتگو نہیں سن سکتے، اور بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان سکتے، مگر بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی یہ نصیحت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو تھامے رکھیں گے۔ میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع میں سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے زیادہ صحابہ کرام کا اجتماع اور کسی موقع پر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو تقریباً ہمارے ہی مسائل اختصار سے ذکر فرما دیے، اور آخری باتیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا ترجعنا بعد کفارا فلا ترجعن بعد کفارا او ذلالا، سو میرے بعد کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ تمہارا بعض کی گردنیں مارے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، راہ راست سے بھٹک نہ جانا، دین کو ترک نہ کر دینا، دین کے راستے سے پیچھے نہ ہٹ جانا، اور آپس میں افتراق و انتشار اختیار نہ کرنا کہ تم آپس میں ہی لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ دعوت دین کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ساری باتیں سمجھا کر اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا، اور ساتھ نبوت کی یہ ذمہ داری امت کے لیے، امت کے صرف علماء پر ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ خبردار جو موجود ہیں وہ ان تک پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 1218 نمبر روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی یاد ہو تو ہمیں دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے جو آپ بھائیوں کو سنایا اور جو آپ بھائیوں نے سنا اس پہ ہم کو صحیح طور پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر جو کمیاں پیشیاں دور جاہلیت والی ہیں یا اللہ ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس دین پہ چلنے والا بنا دے، قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔